پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھر پہ لاٹھی ماری چشمے جاری ہو گئے۔ ذرا میرے نبی کے دربار میں آئیے گا جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ جو ساری خوبیاں اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا کی تھی، اللہ نے وہ خوبیاں میرے نبی میں کیا کر دی؟ جمع کر دی، اکٹھی کر دی۔ میں مانتا ہوں قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے بإذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ مردہ اٹھ کے باتیں کرتا ہے، مردہ اٹھ کے گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ مردہ مرنے سے پہلے بھی تو گفتگو کیا کرتا تھا، بولا کرتا تھا۔ اس کی زبان تھی، اس کے ہونٹ تھے، زبان سے بولتا تھا، ہونٹوں سے لفظ ادا ہوتے تھے، مرنے سے پہلے بھی بولا کرتا تھا۔ آج موجزتاً پھر زندہ ہوا، پھر بولنے لگا۔ کس سے؟ زبان سے۔ پھر بولنے لگا کس کے ذریعے؟ ہونٹوں کے ذریعے۔ میرے نبی کے دربار میں آ کے دیکھ، جن کنکریوں کی زبان بھی نہیں تھی اور جن کنکریوں کے ہونٹ بھی نہیں تھے، میرے نبی کی مٹھی میں ان کنکریوں نے بھی کلمے پڑھ لیے۔ وہ جو کمال اللہ نے مختلف نبیوں کو دیے تھے، وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کی ذات میں کیا کر دیے؟ جمع کر دیے ہیں۔ 3 صدیاں روئے تھے بابا آدم، اور وہاں سے رسید نہیں ملی تھی۔ 3 صدیوں کے بعد عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا، مولا تیرے منان کا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کیے منینا، مولا تو بتا کیسے راضی ہوتا ہے۔ پہلے پارے میں کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے کلمات مانگے، آدم نے کلمات سیکھے، جھولی پھیلائی، روئے، گڑ گڑائے، کلمات مانگے، اللہ نے کلمات عطا کیے، جس کو سورۃ آراف میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارا بابا 3 صدیاں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، پھر ایک آیت ملتی ہے، میرے نبی کو بن مانگے پورا قرآن ملتا ہے۔ وہ جو خوبیاں اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا کی تھی، اللہ نے وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے کمال جو تھے میرے نبی کی ذات میں کیا کر دیے؟ جمع کر دیے۔ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی۔ کتنا تیز چلتا ہے، 1 مہینے کی مسافت صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا ہے۔ تخت نے کتنا چلنا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت صبح، 1 مہینے کی مسافت شام۔ یہ تخت ملا ہے حضرت سلیمان کو، اور میرے نبی کو معراج کی رات میں جو سواری ملی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں پاؤں وہاں رکھتی تھی جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی، پاؤں وہاں رکھتی تھی جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی۔ مکے سے چلے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، نبیوں کے امام بنے ہیں، پھر آپ کو آسمانوں پہ چڑھایا گیا، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 7واں، پھر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا جبریل پیچھے رہ گیا، بشر آگے نکل گیا، جبریل پیچھے رہ گیا اور بشر جو تھا وہ آگے نکل گیا۔ پتہ نہیں کہاں تک پہنچا، پتہ نہیں کہاں تک پہنچا۔ اور لالیہ کے لوگوں، تمام مسلک کے لوگ شاید یہاں موجود ہوں، ہمیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں وہابی نے جی، یہ نبی نمائندے ہی نہیں جی، یہ نبی کے گستاخ ہیں جی، یہ نبی کے بے ادب ہیں۔ لیکن یہاں اگر نوجوان طبقہ دوسرے فرقے کا بھی میرے عزیز موجود ہے تو میری اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ معراج کی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، اور اندہا جنت الماوا، جنت نیچے رہ گئی، عرش کے قریب پہنچ گئے، 7 آسمان نیچے، 7 زمینیں نیچے، سورج نیچے، چاند نیچے، ستارے
زمین نیچے، جنات نیچے، انسان نیچے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. اوپر رہ گیا ہے تو صرف اللہ اکبر رہ گیا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اتنی سیر کر کے میرے نبی جو واپس آئے تو صبح ہو گئی، صبح ہو گئی تھی، صبح ہو گئی تھی. 4-5-7 گھنٹے لگ گئے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. علماء بیٹھے پوچھئے گا، اسرا دن کے چلنے کو نہیں کہتے، اسرا عربی میں رات کے چلنے کو کہتے ہیں. دن کے چلنے پر اسرا کا لفظ نہیں بولتے. مولا اسرا جو تم نے کہہ دیا، آگے لیلن کیوں کہا؟ اسے پھر نکرہ لائے، پھر نون تنوین کا ڈالا جو معنی قلت کا دیتا ہے. یہ آگے لیلن کیوں کہا؟ اسرا جو کہہ دیا تھا. اللہ نے فرمایا اگر اسرا کہتا نا تو شک پڑتا تھا شاید ساری رات لگ گئی ہو. لیلن کہہ کے بتایا ہے رات کا ایک حصہ بھی صرف نہیں ہوا. میرا نبی عرش سے پلٹ کے واپس بھی آیا. سبحان اللہ. سٹیج بڑا مضبوط ہے. مضبوط سے مراد یہ نہیں ہے کہ لکڑیاں مضبوط ہیں، کہ ایک موحد کا سٹیج جس نے ساری زندگی بڑی محنت کی کہ قرآن سناؤ، پکی باتیں کرو، کچی باتوں سے کنارہ کشی کرو، موضوع روایتوں سے، من گھڑت حدیثوں سے، قصے اور کہانیوں سے پرہیز کرو اور رب کے قرآن کی طرف آؤ. ساری زندگی یہاں محنت ہوئی. میں کوئی کچی بات کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات تھوڑی سی کہہ رہا ہوں، اگرچہ وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ہے وہ بات. میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اس کی سند بڑی مضبوط ہے، لیکن اس بات کو کر کے جو بات آگے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے وہ بات کہنا چاہتا ہوں. نبی پاک جب معراج کر کے واپس آئے تو جس دروازے سے باہر نکلے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. سبحان اللہ. کنڈی ابھی ہل رہی تھی اور جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی چل رہا تھا. اور جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر ابھی. ایک روایت ہے کوئی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی کہ میں اس کا دعویٰ کروں کہ یہ بڑی مستند ہے، لیکن اسے حل کیا ایک عالم نے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. شاہ جی نے اسے حل کیا کہ یہ کیسے ہوا کہ کنڈی ہل گئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے اور آپ اتنی سیر کر کے واپس آ گئے. تو شاہ جی کہتے ہیں تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب صدر کی سواری گزرنی ہو اور وزیر اعظم کی سواری گزرنی ہو تو پہلے پولیس آ جاتی ہے، رینجر کے لوگ آ گئے، فوج آ گئی، ٹریفک بند کر دو بھائی، ادھر کی گاڑیاں روک دو، ادھر کی گاڑیاں روک دو، ادھر کی گاڑیاں بھی روک دو، ادھر کی گاڑیاں بھی روک دو. صدر پاکستان نے گزرنا ہے اور جب عین اس کے گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے پیدل بھی بند، سائیکل والے بھی بند،